السلام علیکم میرے پیارے اسٹوڈنٹس. آج 15 اگست ہے. 73 سال پہلے آج ہی کے دن 15 اگست 1947 کو ہمیں انگریزوں کی غلامی سے آزادی ملی. اگر ہم سوچیں کہ کیا آزادی ہمیں مفت میں ملی ہے تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں. ہمارے بے شمار نوجوانوں نے اس میں جان مال کی قربانی پیش کی. ہندو، مسلم، سکھ سبھی اپنے کاندھے سے کاندھا ملا کر لڑے. ہندوستان کو آزاد کرنے کے لیے ہر ایک نے اپنے دسترس میں جو ہو سکتا تھا کیا. بے شمار بھارتیوں نے اپنی جان و مال کی قربانی پیش کی، جن میں سے ٹیپو سلطان، اشفاق اللہ خان، مولانا ابوالکلام آزاد، رام پرساد بسمل، بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد، خان عبدالغفار خان، ارون آصف علی، بابا صاحب امبیڈکر جیسے بے شمار فریڈم فائٹرز ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں چند مسلم فریڈم فائٹرز کی قربانیاں. ٹیپو سلطان: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یہ قول تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یہ ٹیپو سلطان کا قول ہے. ٹیپو سلطان برطانیہ میں اپنے وقت کے سب سے زیادہ خطرناک انسان تھے. انگریزوں کو سب سے زیادہ دہشت ٹیپو سلطان سے تھی. جب ٹیپو شہید ہوئے تو برطانیہ میں بہت بڑے پیمانے پہ جشن منایا گیا. وہ واحد ہندوستانی تھے جو انگریزوں سے ہندوستان کو لاحق خطرات کو سمجھتے تھے. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو بے دخل کرنے کے لیے 4 جنگیں لڑی اور آخری جنگ 1799 میں شری رنگا پٹنم کی لڑائی میں یہ شیر انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہو گیا. اشفاق اللہ خان: 1857 کی بغاوت کے بعد انگریزوں نے ملک میں باغیوں کو دباؤ میں لایا. سن 1920 تک نوجوانوں کی ایک نئی نسل آ گئی تھی جو مسلح انقلاب یعنی کہ لڑ کر انگریزوں سے مقابلہ کرنا چاہتی تھی. ان نوجوانوں نے ایک تنظیم تشکیل دی جس کا نام HRA یعنی کہ ہندوستان ریپبلکن ایسوسی ایشن تھا، جس کا مقصد انگریزوں کو انقلاب کے ذریعے ہندوستان سے نکالنا تھا. اشفاق اللہ خان، راجندر لہری، چندر شیکھر آزاد، رام پرساد بسمل جیسے بہادر اس بغاوت کے لیے رقم پیسہ اکٹھا کرنا چاہتے تھے. اب یہ پیسہ لانے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ زمینداروں سیٹوں سے راہ چلتے پیسہ چھین لینا. ان باغیوں نے 2 ڈکیتی ڈالی، پیسہ تو نہیں ملا، ان کے 2 سپاہیوں کی جان چلی گئی. اس کے بعد سب نے یہ طے کیا کہ سرکاری خزانہ ہی لوٹ لیا جائے. 1925 میں میرٹھ کے ایک یتیم خانے میں سہارنپور لکھنؤ ڈاؤن مسافر جانے والے خزانے کو لوٹنے کی تجویز پیش کی. 9 اگست 1925 کی تاریخ طے پائی گئی. کاکوری میں اشفاق اللہ خان کے ایک ساتھی راجندر ناتھ نے چین کھینچ کر ریل روکی. رام پرساد بسمل، اشفاق اللہ سمیت 6 لوگوں نے سرکاری خزانے کا باکس گرایا. ممنات گپتا سے باکس نہیں کھل رہا تھا تو اشفاق اللہ نے انہیں اپنا مانیٹر پکڑایا اور خود ہی اس باکس کو توڑنا شروع کر دیا. اس جوش و خروش میں ممنات گپتا سے گولی چل گئی جس سے احمد علی نامی مسافر ہلاک ہو گئے. اس کے بعد سب بھاگ گئے تو ایک چادر جگہ پر ممنات گپتا کی وہاں رہ گئی اور اسی چادر کی وجہ سے آخر میں سب کو پکڑ لیا گیا. چندر شیکھر آزاد گرفتار نہیں کیے جا سکے اور آخر رام پرساد بسمل، راجندر ناتھ لہری، اشفاق اللہ خان اور روشن سنگھ کو پھانسی ہوئی. خان عبدالغفار خان: خان عبدالغفار خان کو سرحد گاندھی اور بادشاہ خان اور بچہ خان کہا جاتا تھا. خان عبدالغفار خان پیشاور میں پیدا ہوئے جو کہ آزادی سے پہلے ہندوستان میں شامل تھا. ان کے پردادا عبداللہ خان ایک نیک انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین لڑاکو بھی تھے. بھارت کو آزاد کرنے کے لیے انہوں نے کئی لڑائیاں لڑی اور اسی وجہ سے انہیں سزائے موت دی گئی. ان کو خان عبدالغفار خان کے پردادا کو
1919 میں جب مارشل لا یعنی کہ فوجی قانون لایا گیا تو خان عبد الغفار خان نے امن کی تجویز پیش کی، پھر بھی انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ برطانوی حکومت ان پر بغاوت کا الزام لگا کر انہیں جیل میں رکھنا چاہتی تھی، لیکن کسی نے بھی ان کے خلاف گواہی نہیں دی، پھر بھی انہیں 6 ماہ کی سزا سنائی گئی۔ خان عبد الغفار خان صاحب نے سماجی تنظیم خدائی خدمتگار تشکیل دی جو لوگوں میں بیداری لاتی اور انگریزوں کے ظلم و ستم سے لوگوں کو آگاہ کرتی اور بھارت کو آزاد کرنے کے جذبے کو پروان چڑھاتی۔ 1930 میں گاندھی کے ساتھ ستیہ گرہ میں شامل ہونے کی وجہ سے انہیں پھر سے جیل بھیج دیا گیا، اور جب 1931 کو لندن میں دوسرے گول میز کانفرنس سے مہاتما گاندھی اور اس وقت کے وائسرائے لارڈ ارون کے درمیان گاندھی ارون نامی ایک سیاسی معاہدہ ہوا تھا، اور اسی معاہدے کے تحت بادشاہ خان کو پھر سے رہا کیا گیا۔ اسی طرح خان عبد الغفار خان نے اپنے زندگی کے 98 سالوں میں سے 35 سال جیل میں گزارے۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ مولانا ابوالکلام آزاد مکہ میں سن 11 نومبر 1888 کو پیدا ہوئے۔ جب بھارت میں انگریزوں کا ظلم ستم حد سے زیادہ بڑھتا گیا تو ان کی ظلم و ستم کو روکنے کے لیے اور لوگوں کو جگانے کے لیے انہوں نے الہلال جیسے اخبار شروع کیے، جن کے ذریعے سے وہ لوگوں کو انگریزوں کے ظلم و ستم کے خلاف اٹھنے کی ترغیب دیتے تھے۔ مولانا ابوالکلام ہی وہ شخص تھے جنہوں نے محمد علی جناح کی 2 نیشن تھیوری کے خلاف آواز اٹھائی۔ وہ ہندو مسلم یکجہتی کے حق میں تھے، وہ مسلم لیگ کے خلاف تھے۔ 15 اپریل 1946 کو انہوں نے کہا تھا کہ نہ صرف ہندوستان بلکہ مسلمان کو بھی مسلم لیگ کے الگ پاکستان کے مطالبے کے نتائج بھگتنے ہوں گے، کیونکہ اس سے ان کے لیے مزید پریشانی ہوگی۔ سن 1923 میں کانگریس کے خصوصی اجلاس سے اپنی صدارتی خطاب میں انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں اعلان کیا تھا: اگر کوئی فرشتہ جنت سے اترتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ ہندو مسلمان اتحاد کی قیمت پر 24 گھنٹوں کے اندر ہمیں آزادی دلائے گا تو میں اسے ضائع کر دوں گا۔ 1942 میں جب کانگریس نے مہاتما گاندھی کے سربراہی میں بھارت چھوڑو تحریک چلائی تو اس وقت مولانا ابوالکلام ہی اس کے صدر تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد بھارت کے پہلے ایجوکیشنل منسٹر بنائے گئے تھے۔